اگلی بات جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو سوچنا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ڈیزائرڈ ایجوکیشنل آؤٹ کم. ڈیزائرڈ ایجوکیشنل آؤٹ کم فار بلیورز، وہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ تو وہ ہم ایسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچہ جس کو ہم 18 سال کی عمر میں جب وہ بچہ انٹر کرے گا، انٹرمیڈیٹ گریجویٹ ہوگا، اس بچے کے اندر کیا صرف اتنا سو آبجیکٹو رکھا جائے گا؟ کیا ہمارے ایجوکیشن آؤٹ کم صرف یہی ہونے چاہیے کہ اس بچے کے پاس کسی اچھے گورنمنٹ کالج کی اچھے گریڈ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہو؟ کیا بس اس کے لیے ہم 15 سال لگائیں کیا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، نہیں ہم اس کے لیے صرف نہیں لگا سکتے، تو پھر ہمیں باقاعدہ سوچنا پڑے گا. اور جو سوچتے ہیں تو کریکولم کے اندر اس کو لرنر پروفائل کہتے ہیں. تو میں نے کیا سیٹ کیا ہوا ہے؟ میں نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ اسٹرانگ اینڈ آنےسٹ بنے گا. جب وہ 18 سال کا ہوگا تو 18 سال کی عمر میں ہم اس کو ایک اسٹرانگ اینڈ آنےسٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو اسٹرانگ اینڈ آنےسٹ ہے، یہ میں نے کہاں سے لیا؟ اسٹرانگ اینڈ آنےسٹ میں نے یہ جو ایجوکیشنل آؤٹ کم ہے، دس از وٹ آئی وش، دس از مائی ڈیزائرڈ، وٹ آئی ہیو ڈیزائرڈ فار مائی اسکولس اسٹوڈنٹس، دیٹ کہ جب وہ 18 سال کے ہوں ہمارے بچے، تو ان کے اندر وہ آنےسٹ ہوں اور وہ اسٹرانگ ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جا کر جو اپنے والد کو کارگزاری سنائی، اس میں انہوں نے دو چیزیں بتائیں. جی مولانا عادل صاحب، کیا بتایا؟ جی وہ کون سی آیت ہے؟ ورلما ورد مع مدینہ قوی امین. ہاں جی، وہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں کہ استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. قوی ہیں اور کیا ہیں؟ امین ہیں. امین. ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہاں سے یہ جو دو صفت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی انہوں نے بیان کی، عملی طور پر پورے زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا سوائے چند اداروں کے اور جاب انٹرویو کے وقت، بس کہ آپ اپنی اسناد دکھائیں. اس کے علاوہ کہیں کوئی نہیں. ہر جگہ پر محلے میں کوئی اسناد لے کر نہیں گھوم رہا ہوتا، مسجد میں کوئی اسناد لے کر نہیں جاتا، شادی بیاہ دوسرے جو معاشرتی معاملات ہوتے ہیں بازار میں اور محلے کے اندر اور اپنے علاقے کے اندر، اپنے شہر گاؤں کے اندر، کوئی نہیں پوچھتا کہ تم، کوئی بریف کیس لے کر نہیں چل رہا ہوتا کہ لوگوں کو بتائے کہ میری بات سنو، یہ دیکھو میں نے کہاں سے کیا پڑھا ہوا ہے، اس لیے میری بات سنو. اسناد کہیں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس اسناد جو بھی آپ نے کہیں سے لیا ہے، آپ کی عملی صفات کیا ہیں عملی زندگی میں، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کے لیے اس قسم کے کوئی لرنر پروفائل نہیں سیٹ کریں گے اور ہم الٹپ شروع کر دیں اور ایک روادی طور پر کوئی اسکول بنا کر اور ہم ایڈمیشن لینا شروع کر دیں اور بغیر کسی مشن کے ہم آگے بڑھنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ہی کوئی نقصان کریں گے. دوسری صفت جو میں نے یعنی ہمارے بچوں کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ نالجبل ہوں. نالجبل سے مراد کیا ہے؟ نالجبل سے مراد یہ ہے، دیکھیں ہم نا انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں. گوگل انفارمیشن بینک ہے، یوٹیوب ایک انفارمیشن بینک ہے، فیس بک is we can say that as another information bank. انفارمیشن بینک اور ہوتے ہیں، نالج بینکس اور ہوتے ہیں. انفارمیشن کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے را مٹیریل، اور نالج کی مثال ہے جیسے فائن پروڈکٹ. انفارمیشن کی مثال ایسے ہے جیسے اسکیٹرڈ نالج، اور نالج کی مثال ایسے ہے جیسے کانکریٹ نالج.
انفارمیشن کی مثال ایسے ہے جیسے پزل ہونا. بہت زیادہ انفارمڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پزل ہونے جا رہے ہیں. آپ بہت زیادہ انفارم ہونا شروع ہو جائیں تو بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو پزل کر دے گی. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کروں کیا. بہت زیادہ انفارمیشن لینے سے آپ کی جو قوت فیصلہ ہوگی, ڈیسیجن میکنگ پاور, یو ول لوز یور ڈیسیجن میکنگ پاور. So what we need for our students, for our next generation, for our coming generation is that they have to become a knowledgeable person. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا نام مجھے ازبر نہیں ہے, لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں اگر تحقیق کی جائے تو نالج بینک صرف 4 ہیں. 4 نالج بینکس. نمبر 1 پروفیٹک نالج بینک, نمبر 2 رولرز نالج بینک, نمبر 3 اسکالسٹک نالج بینک, نمبر 4 پریچرز نالج بینک. حقیقت میں تھوڑی بات ہو, فائن پروڈکٹ ہے, تھوڑی سی بات ہو لیکن کام کی بات ہو. لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مختصر, خوبصورت, بہترین, مکمل, جامع الفاظ مرحمت فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے مختصر ترین الفاظ میں سب کچھ چھپا ہوا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا تغضب, کتنی لمبی حدیث ہے یہ, کچھ بھی نہیں ہے, لا تغضب. اور اس خوبصورت 2 ورڈ کی حدیث میں پتہ نہیں کتنے فتنوں کا تدارک چھپا ہوا ہے. تو نالجبل ہونا یہ یعنی ہم اپنے بچوں کو اس راہ پہ ڈالیں گے انشاءاللہ. تیسری چیز یہ کہ وہ تھنکر ہوں, ان کے اندر کویشچنز کرنے کی استعداد ہو. اور یہ اس وقت ہوگا جب تھنکر بنانے کے لیے تعلیمی میدان میں, ایکٹیویٹیز میں اسپیس موجود ہوگا. ان کے اندر اپنے خیالات کو دبانا نہ آتا ہو, بلکہ اپنے خیال کو پوچھنا آتا ہو, اپنے خیال پر عمل کرنے سے پہلے پوچھنا آتا ہو, اپنے خیالات کی قدر کرنی آتی. اور اگر وہ بچے تھنکر نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے کریٹو بھی نہیں بنیں گے. تو تھنکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے کریٹو بھی بنیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے بچے کمیونیکیٹر بنیں, ان کے پاس کمیونیکیٹر بنے. ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ اپنی بات اپنے مخاطب کو دلیل و دانش کے ساتھ احسن انداز میں کیسے پیش کرنی. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب وہ کمیونیکیٹر ہوں گے. اور اس کے لیے جو میں نے اسکوپ سوچا ہے وہ یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آئندہ 15 سالوں میں, یعنی 15 سال کے اس دورانیے میں, ہم اپنے بچوں کو, اگر ہمارے پاس نصابی سرگرمیوں میں اس کا اسپیس موجود نہ ہو, جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے انٹر تک 4 زبانیں سیکھیں. انگریزی ان کو آتی ہو, اردو ان کو آتی ہو, عربک ان کو آتی ہو, اور ٹرکش ان کو آتی ہو. یہ 4 زبانیں ان کو آتی ہیں. ترکی کے اگر یہ 4 زبانیں ان کو آتی ہوں گی تو ہمارے بچے دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنی مافز ضمیر کو پیش کرنے میں نہ صرف یہ کہ کامیاب ہوں گے, بلکہ جتنی زبانیں ان کو آتی ہوں گی
اتنا ان کے لیے ان کے لیے کنیکٹ کرنا اور ان تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. اور ہر زبان کی اپنی اہمیت ہے. میں نے عربک کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہوا ہے, یہ میری کمزوری ہے. اگر کوئی عربک کو اس سے اوپر کسی نمبر پہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے, انگریزی سے ریپلیس کرنا چاہے عربک کو تو وہ کر سکتا ہے. لیکن جس قسم کا اسکولنگ ماڈل ہم نے سوچا ہوا ہے اور جس طرف ہم گامزن ہیں, تو ہم نے جو عربک سوچی ہے اپنے بچوں کو کہ عربک بولنی آئے, اسپوکن عربک لٹریچر کی بات نہیں کر رہا میں, عربک اسپوکن آئے, وہ ہم گریڈ 6 سے شروع کرائیں گے. تو پری نرسری سے لے کے گریڈ 5 تک انگریزی اور اردو پہ کام ہوتا رہے, اور تیسری لینگویج عربک وہ گریڈ 6 سے ایڈ ہو, اور پھر یہ تیسری لینگویج وہ جو 2 چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی, تیسری لینگویج ایڈ ہو گئی, اور چوتھی لینگویج گریڈ 8 میں ایڈ ہو, ٹرکش. یہ ایسا سوچا ہے. پانچویں چیز جو ہمارے بچوں کے اندر وہ آئے کہ وہ کیئرنگ ہو. ان کو اس بات کا, ان کو کیئر اگر وہ کیئرنگ نہیں ہوں گے تو وہ کیئر لیس ہوں گے. ٹھیک ہے. اور چھٹی چیز جو ہم اپنے بچوں کے اندر دکھانا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ وہ رسک ٹیکرز ہوں. وداؤٹ رسک ٹیکنگ نو ون کین ڈو اینی کائنڈ آف, 1 روپے کا کوئی بزنس نہیں کر سکتا. اگر ہم اپنے بچے کو رسک لینا نہیں سکھاتے تو وہ ہمارے بچے غلام تو بن سکتے ہیں, آقا نہیں بن سکتے. ہمارے بچے غلام بن جائیں گے, آقا نہیں بنیں گے. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز آئیں اور وہ لیڈ کرنے والے بنیں, اور آگے جا کے اگر کوئی تجارت میں آگے جانا چاہتے ہیں تو تجارت کرنے والے بنیں, تو ظاہر ہے کہ اگر رسک ٹیکنگ ایبلٹی آپ کے اندر اتنا حوصلہ جذبہ نہیں ہے, اپنی جان کا رسک لینا, اپنے مال کا رسک لینا, اپنے خیالات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بھی جس چیز کا رسک لینا پڑے ان کا رسک لینے کا اگر جذبہ حوصلہ نہیں ہے تو کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ریفلیکٹیو ہوں رادر دین کہ وہ ریٹیلیشن کی طرف جائیں, ریٹیلیٹر ہوں. ریٹیلیشن نہ آتی ہو بلکہ ریفلیکشن نہ آتی ہو, جو کہ میں نے آپ کو پچھلے ویک میں آپ سے بات بھی کی تھی. اور ایک صفت ان کے اندر یہ ہو ایز اے لرنر پروفائل کہ وہ ایک معتدل مزاج کے بچے ہوں, جن کے اندر کوئی چیز ایکسٹریم لیول کی نہ ہو, یعنی اس میں کہیں پر بھی وہ ایکسٹریم پر نہ ہو, اپنی بات پر کانکریٹنس تو ہو, ایکسٹریمسٹ نہ ہو. ایکسٹریمسٹ کا مطلب وہ نہیں ہے جو ویسٹ کہتا ہے. یہاں چونکہ ایکسٹریمسٹ اتنا زیادہ میڈیا پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے ذیل میں جو تشریح کی جاتی ہے وہ اتنی خوفناک اور اتنی بھیانک ہے, اس لیے شاید یہاں پر میں لفظ جو ایکسٹریم کا استعمال کر رہا ہوں یا ایکسٹریمسٹ کا استعمال کر رہا ہوں وہ اس طرف آپ کا ذہن نہ چلے جائیں. اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ بیلنس کا مطلب یہاں پر بیلنسڈ ہے, اعتدال, اور اعتدال کی تعلیم تو اسلام کی ہے. تو معتدل ہونا, اعتدال لے کر آنا, اپنے خلاف اپنے بارے میں سننے کا جذبہ رکھنا, اپنے خلاف رائے کو سننا, یہ سب لیڈرشپ کوالٹیز میں سے ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارے بچے نہ اچھے لیڈرز بن سکتے ہیں نہ اچھے مینیجرز بن سکتے ہیں. جی فرمائیے, آپ کا انپٹ کیا ہے؟